اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ جیسا کہ آج کا ہمارا عنوان ہے نماز شب کا طریقہ اور اٹھنے کا بہترین راستہ۔ اہمیت نماز شب یقیناً تمام مومنین بخوبی واقف ہیں کہ نماز شب وہ نماز ہے کہ جس کی معصومین نے بے انتہا ہمیں اور آپ کو اہمیت بیان کی ہے اور تاکید کی ہے۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے اگر کوئی انسان نماز شب پڑھتا ہے تو وہ کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ نماز شب وہ نماز ہے جو اپنے امام وقت سے رابطے کا بہترین ذریعہ ہے۔ خدا سے استغاثہ کرنا، خدا کی قربت اختیار کرنا، رات کی تاریکی میں اپنے معبود کے قریب جانا، یہ بندگان خدا کا بہترین وسیلہ اور بہترین طریقہ ہے۔ نماز شب کی اہمیت بے انتہا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ پڑھیں گے تو خود ہمارے آپ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللیل سلاح علی الاعداء، نماز شب وہ نماز ہے جو اعداء کے لیے، دشمنوں کے لیے ایک اسلحہ کے مانند ہے۔ اگر کوئی انسان نماز شب پڑھتا ہے تو کائنات کے اگر سارے افراد اس کے دشمن ہو جائیں پھر بھی وہ انسان مضطرب اور پریشان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ اس کے ہمراہ، اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ نماز شب ہمارے رزق کے وسعت کا سبب ہے، بڑھنے کا سبب ہے۔ انسان پریشان رہتا ہے، کیا کریں، بے چین ہے، رزق نہیں بڑھ رہا ہے، اچھی نوکری نہیں لگ رہی ہے، ترقی نہیں ہو رہی ہے، تو خود معصومین نے فرمایا ہے کہ اگر ترقی چاہیے، رزق میں وسعت، ہمیں رزق چاہیے تو ہم کسی در پہ جا کر اپنی محتاجگی کو ظاہر نہ کریں، بلکہ اپنے خدا کے قریب پہنچ کر کے ہم نماز شب پڑھیں اور اس سے التجا کریں۔ خود ہمارے رات کے آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللیل تزید فی الرزق، نماز شب وہ نماز ہے جو رزق میں وسعت پیدا کرتا ہے، رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ نماز شب کی بے انتہا اہمیت ہے، لیکن نماز شب کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے بہت سے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی انسان مکمل دعاؤں کے ساتھ نماز شب نہیں پڑھ پا رہا تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ نماز شب 11 رکعت ہے، 8 رکعت نماز شب کی نیت سے، جو صبح کی طریقے سے 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز شفا ہے جس میں قنوت نہیں پڑھنا ہے۔ 1 رکعت نماز وتر ہے، نماز وتر کو 1 رکعت پڑھنا ہے، الحمد اور قل هو اللہ پڑھنے کے بعد قنوت پڑھیں، اور اس کے بعد ہم اللہم استغفار کریں 70 مرتبہ۔ 70 مرتبہ استغفار کرنے کے بعد ہم اس میں ھذا مقام اعوذ بک من النار 7 مرتبہ پڑھیں، اور 300 مرتبہ العفو 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 پڑھیں، اور 40 زندہ یا مردہ مومنین کے حق میں استغفار کریں۔ اللہم اغفر فلاں ابن فلاں، اللہم اغفر فلاں ابن فلاں۔ اگر باپ کا نام نہیں بھی یاد ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے، اللہم اغفر فلاں، اللہم اغفر فلاں، فلاں سے مراد یعنی نام لینا ہے۔ اس کے بعد ہم نماز کو مکمل کریں، تسبیح جناب سیدہ کے ساتھ، خدا سے التجا کریں، دعا کریں، استغفار کریں۔ یقیناً پروردگار عالم ہماری تمام مرادوں کو سننے والا ہے۔ اسی لیے نماز شب کی یہاں تک اہمیت ہے، اگر کوئی انسان رات کی تاریکی میں نماز شب نہیں پڑھ پا رہا ہے، مثلا بیدار نہ ہو سکا، تو وہ صبح نماز شب کی قضا بھی کر سکتا ہے۔ مستحبی نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن چونکہ نماز شب کی اتنی اہمیت ہے اس لیے
اس کے معصومین نے قضا بھی بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان رات میں نہیں اٹھ پا رہا ہے، مثلا بہت سارے ایسے ہمارے افراد ہیں، ہمارے دوستان ہیں جو سوچتے ہیں نماز شب پڑھیں لیکن نہیں اٹھ پا رہے ہیں، لیکن نماز شب کا وقت نماز عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا 12 بجے کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر وقت جو ہے نماز شب کے لیے وہ نماز صبح سے پہلے کا وقت ہے کہ اس وقت نماز شب پڑھی جائے۔ لیکن اگر کوئی انسان بیدار نہیں ہو سکتا ہے، اسے خطرہ ہے، تو خود ہمارے رات کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ روایت یہ حدیث نقل کیا ہے ہمارے رات کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ نماز شب کے وقت اٹھ جائے تو اسے چاہیے سوتے وقت یہ دعا پڑھے: اللہم لا تؤمنی مکرکا ولا تنسنی ذکرکا ولا تجعلنی من الغافلین اقوم ساعتا کذا و کذا۔ یعنی کذا و کذا سے مراد یہ ہے اس دعا کے پڑھنے کے بعد وہ اپنے دل میں یہ نیت کر لے کہ پروردگار مجھے اس وقت اٹھا دینا تاکہ میں نماز شب اور تیری عبادت کر سکوں۔ تو یقیناً امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس وقت بیدار ہو جائے گا، اور اگر وہ بیدار ہو جائے تو اب اس کی ذمہ داری ہے وہ بستر کو چھوڑ کر کے، غفلت کو چھوڑ کر کے خدا کی عبادت میں آئے اور اللہ کی اطاعت و بندگی انجام دے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا حل ہمارے رات کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی انسان رات کو سوتا ہے تو اسے چاہیے کہ سورہ بقرہ، نماز عشاء کے بعد سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات ہیں، اس کی تلاوت کر کے سوئے تو پروردگار عالم اسے رات میں بہترین عبادت کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ تو یہ 2 آیات اس کے رات بھر کی عبادت کے لیے کافی ہیں، یعنی اس طرح اس کا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ لہذا خدا بند عالم سے یہی دعا ہے، معبود یہ واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم سب کو نماز شب پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ یقیناً ہم اور آپ امام وقت سے دور ہیں، یہی دعا ہے معبود امام زمان کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ فقط والسلام۔